الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گزشتہ خطبہ جمعہ میں اس عنوان سے میری گفتگو جاری تھی کہ امیر المومنین خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ذوالنورین ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے ان کی ذات میں ان کے وجود میں
دو نور جمع کیے تھے. ایک نور سخاوت کا اور دوسرا نور شہادت کا. ان کی شہادت اچانک واقعہ نہیں ہوئی. اس کے پس منظر میں ایک گہری سازش یہودیوں نے مل کے کی. یہودیوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم مسلمانوں کے خلاف گرم جنگ نہیں لڑ سکتے. انہیں مدینہ سے جلا وطن کیا گیا. خیبر میں پناہ لی. وہاں ان کو شکست ہوئی. مسلمان ایران، عراق، مصر، شام ان تمام علاقوں کو فتح کرتے چلے گئے. یہود نے مسلمانوں کے خلاف سرد جنگ لڑنے کی سازش کی. کلمہ پڑھ کے ان کے اندر داخل ہو جاؤ. اسلام کا لبادہ اوڑھو. اور مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کو پارا پارا کر دو. جب یہ متحد نہیں رہیں گے اختلافات پیدا ہوں گے، پھر ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں. یمن کا ایک یہودی جس کا نام ہے عبداللہ ابن سبا، وہ اس سازش کا سربراہ بنا. مدینے آیا، اسلام قبول کیا. اس کے ذہن میں تھا کہ اگر مجھے کوئی سرکاری عہدہ مل جائے تو میرا کام آسان ہو جائے گا. اس نے عہدے کی خواہش کا اظہار کیا. حضرت عثمان نے اسے رد کیا. وہ سیخ پا ہو کے کوفہ، بصرہ، مصر کے علاقوں میں چلا گیا. اب یہ ذہن میں رہے کہ وہ سارے صحابہ نہیں تھے.
ان علاقوں کے کچھ لوگ وہ تھے جنہیں صحابہ کے ذریعے دین پہنچا۔ اس نے حب علی کا لبادہ اوڑھا، اور لوگوں میں یہ جراثیم پھیلانے شروع کیے کہ خلافت تو حق حضرت علی کا تھا، یہ لوگ اس پر ناجائز قابض ہیں، اور یہ سرکاری وسائل اپنی برادری پہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ پروپیگنڈا کر کے اس نے کچھ لوگ بصرے میں، کچھ کوفے میں، کچھ مصر میں اکٹھے کر لیے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے جب اس نے بات چیت کا آغاز کیا تو وہ بھانپ گئے، فرمایا تو یہودی تے نہیں؟ یہ سارے الزام جو آج حضرت عثمان پر تاریخ کے کتابوں کے ذریعے لگائے جاتے ہیں، سب سے پہلے یہ الزام عبداللہ ابن سبا نے لگائے، یہ ذہن میں رہے۔ اپنے لوگوں کو عہدے دیتے ہیں، بیت المال کا پیسہ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہیں۔ حضرت عثمان مالی لحاظ سے مستحکم ہیں، تاجر ہیں، اپنی جیب سے اپنے غریب رشتہ داروں پہ خرچ کرتے، لوگ تاثر دیتے کہ یہ سب کچھ خرچ کہاں سے ہو رہا ہے؟ بیت المال۔ حج کے موقع پر جب صحابہ حج کرنے گئے ہوئے ہیں، کئی امہات المومنین حج پہ گئی ہوئی ہیں، عین اس موقع پر اس نے مدینے پہ حملہ آور ہونے کا فیصلہ کیا۔ سازش بڑی گہری تھی۔ مصر کے لوگ کوفے والوں کو خط لکھتے، کوفے والے مصر والوں کو لکھتے، مصر والے بصرے والوں کو لکھتے کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، حق کس کا تھا، قابض کون ہے۔ یہ ذہن بنانا انہوں نے شروع کیا، اور پھر حج کے موقع پہ وہ اپنے لوگوں کو جو چند 100 کے قریب تھے، اس نے مدینے پہ حملہ کرنے کی سازش کی۔ حضرت عثمان جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، ہنگامہ کھڑا کر، مسجد میں ان کا آنا بند کر دیا گیا۔ وہ میٹھے پانی کا کنواں جو انہوں نے خود خریدا تھا، وہاں سے ان کا پانی بند کر دیا گیا۔ آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی، آنی بھی چاہیے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت مدینے میں، باقی بھی صحابہ مدینے میں ہیں، یہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ کیوں غالب آئے؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ خود حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی مرتبہ حضرت عثمان سے اجازت طلب کی کہ آپ امیر المومنین ہیں، تلوار اٹھانے کی اجازت دیجئے، چند منٹوں میں تتر بتر کر دیں گے، لیکن آپ کی اجازت درکار ہے۔ حضرت عثمان کا جواب سنی، بلی کی جان پہ بھی بن آئے نا تو وہ بھی پنجہ مار دیتی۔
لیکن کتنا تحمل ہے حضرت عثمان کو. یوں ہی تو میرے نبی نے نہیں کہا تھا کہ رب کے فرشتے بھی اس سے فرمایا میں تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا. میری ذات کے لیے، میں اپنی ذات کے لیے کسی کلمہ گو کا خون نہیں بہانا چاہتا. کئی مرتبہ اجازت طلب کی، ہر مرتبہ حضرت عثمان جواب میں یہی کہتے ہیں کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی مسلمان کا خون بہانا پسند نہیں کرتا. طاقت نہیں تھی، قوت نہیں تھی. شام کے گورنر ہیں حضرت معاویہ، 1,00,000 سے زائد فوج ان کی کمان میں ہے. انہوں نے آفر کی میرے ساتھ شام چلیے، وہاں کوئی باغی نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، فرمایا میں اپنے نبی کا شہر چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا، میں یہیں رہوں گا، مدینے کے اندر رہوں گا. انہیں بھی جواب دیا خلافت چھوڑ دیجیے، ان کا مطالبہ ہے خلافت چھوڑ دیجیے. فرمایا نہیں، میرے نبی نے فرمایا تھا اللہ تجھے خلافت کا کرتا پہنائے گا، مر جانا اسے اتارنا نہیں. تو یہ ایک سازش تھی، اس سازش کے ذریعے حضرت عثمان کو شہید کر دیا رضی اللہ تعالی عنہ. آپ میں جو تاریخ پڑھنے والے لوگ ہیں، سنجیدہ لوگ ہیں، بیہودہ لوگوں سے میری گفتگو نہیں ہے، اندھوں سے بھی میری گفتگو نہیں ہے، جاہلوں سے بھی میری گفتگو نہیں ہے، نہ وہ میری تقریر پہ کمنٹ کریں بولیں. اس کے بعد حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب خلیفہ بنے، 4.5 سال انہوں نے حکومت کی، خلافت کی. ان کی خلافت خلافت راشدہ ہے، ان کی خلافت خلافت حقہ ہے. خلافت راشدہ سے انکار نہیں ہے، وہ برحق خلیفہ ہیں. لیکن بولیے ان کے 4.5 سالہ دور میں کیا ہوتا رہا؟ آپس کی خانہ جنگی، آپس کے جھگڑے، آپس کی لڑائیاں. ہزاروں صحابہ شہید ہوئے. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں حضرت طلحہ موجود ہیں، معمولی آدمی ہیں. تمہیں کیسے بتاؤں حضرت طلحہ کے متعلق؟ یہ ان 10 صحابہ میں شامل ہے جنہیں میرے نبی نے نام لے کر جنت کی بشارت دی تھی. وہ حضرت عائشہ کے لشکر میں جام شہادت نوش کیا. احد کے میدان میں وہ میرے نبی کے سامنے ڈھال بن کے کھڑا ہو گیا. 20 تیر اس نے اپنے جسم پہ روکے، اپنے ہاتھ پہ روکے. ہاتھ پہ میرے آقا ایک چڑھائی پہ چڑھنا چاہتے ہیں، چڑھائی زیادہ ہے، چڑھا نہیں جا رہا. حضرت طلحہ رکوع کی حالت میں ہو گئے، مجھ پہ قدم رکھیے اور یہ چڑھائی چڑھیے. میرے نبی نے ان کی پیٹھ پہ قدم رکھتے ہوئے ایک جملہ کہا، احد کا سارا دن تو ہے ہی طلحہ کا. معمولی آدمی یہ اس جنگ میں شہید ہوئے. حضرت زبیر معمولی آدمی، میرے نبی کے پھوپھی زاد ہیں، ہم زلف بھی ہیں. حضرت اسماء کے وہ شوہر ہیں، ان 10 صحابہ میں شامل ہیں جن کو میرے نبی نے جنت کی بشارت دی. وہ شہید. حضرت طلحہ کی شہادت کی جب حضرت علی کو خبر پہنچی، تشریف لائے
اور ان کا وہ ہاتھ اٹھا کے کہا طلحہ یہ وہی ہاتھ ہے جس نے احد کے میدان میں نبوت کے سامنے آ کے تیروں کی بارش کو روکا تھا. اور فرمایا زبیر کے قاتل کو تو میرے نبی نے جہنمی کہا ہے. 4.5 سالہ دور میں فتوحات کا سلسلہ رکا یا نہیں رکا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع ہی نہیں ملا. کسی طرف چڑھائی کریں، فوجیں بھیجیں، آپس کے اختلافات، آپس کے جھگڑے، وہ جو سازش یہودیوں نے تیار کی تھی اس میں وہ 100% کیا ہوئے؟ فتوحات کا سلسلہ رک گیا. ورنہ حضرت علی جیسا بہادر، حضرت علی جیسا شجاع، جنگجو، لڑنے کا فن جاننے والا، وہ امیر المومنین ہو اور فتوحات کا سارا سلسلہ رک جائے. یہی چاہتے تھے یہودی، ان کو آپس میں لڑایا جائے، اختلاف پیدا کیے جائیں. یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں، آپ کو اختلاف کرنے کا پورا حق حاصل. کچھ باتیں تحقیقی ہوتی ہیں، علمی ہوتی، وہ کفر و اسلام کی باتیں نہیں ہوتی کہ میں نے یوں سمجھا دوسرے نے یوں سمجھا تو یوں سمجھنے سے وہ کافر ہو گئے. نہیں، علمی باتوں کو علمی رہنے دیجئے، تحقیقی باتوں کو تحقیقی رہنے دیجئے. اہل علم اس پر گفتگو کریں، دلائل دیں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ ساری سازش یہودیوں اور منافقوں کی تھی. صحابہ کے درمیان کوئی بغض و عناد نہیں تھا. میرا اپنا خیال یہ ہے ان کے مابین کوئی دشمنی نہیں تھی، غلط فہمیاں تھیں، عداوت نہیں تھی، دشمنی نہیں تھی. رب کا قرآن بولا، ہمارے لیے تو رہبر کتاب ہے، تو زور سے بولو ذرا، رہنمائی کرنی ہے تو قرآن نے کرنی ہے. سورت فتح کی آخری آیتوں میں 26ویں پارے میں رب نے کہا محمد الرسول اللہ، کرو من، محمد اللہ کے صلی اللہ ہو. یہ رب نے دعویٰ کیا، کیا کیا؟ دعویٰ کی. جس ہستی کا نام محمد ہے نا، وہ میرا رسول ہے. مولا اس دعوے کی کوئی دلیل، دعویٰ بغیر دلیل کے تو نہیں مانا جاتا. میرے رب نے دلیل دی، والذین معہ. میرے نبی کی سچائی کو دیکھنا ہو تو میرے نبی کے یاروں کو دیکھ لو، اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں، سفر میں، حضر میں، جنگ میں، امن میں، جو لوگ اس کے ساتھ ہیں انہیں دیکھو. جس کا ماننے والا اتنا سچا ہو وہ خود کتنا سچا ہوگا. جس کا ماننے والا اتنا عادل ہو وہ خود کتنا عادل ہوگا. جس کا ماننے والا اتنا باحیا ہو وہ خود کتنا باحیا ہوگا. اور جس کا ماننے والا اتنا بہادر ہو وہ خود کتنا بہادر ہوگا. میرے نبی کی نبوت کی دلیل دیکھنی ہو تو میرے نبی کے یاروں کو دیکھو. والذین معہ، رب نے ان کی صفتوں کا تذکرہ کیا. اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، کرو مانا یار، وہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں. آپس میں وہ کیا ہیں؟ بڑے رحم دل ہیں. ان میں پیار ہے، محبت ہے، دشمنی نہیں، عداوت نہیں. یہ سب یہودیوں اور منافقوں کی غلط فہمیوں کی وجہ سے ہوا. بندیالوی اگر ایک جملہ کہے کتنے لوگوں کو سمجھ آئے گی؟ حضرت علی
اور معاویہ نہیں لڑے، ان دونوں کی فوجیں لڑیں جن میں وہ یہودی اور منافق کیا تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب آئیں بالکل صلح ہو گئی تھی، صلح مکمل ہو گئی تھی، رات کے ٹائم ان حرامیوں کو موت نظر آئی کہ جو جال ہم نے بنا تھا وہ تو تار تار ہونے لگا ہے، یہ تو صلح ہو گئی ہے۔ رات کے ٹائم ادھر کے لوگوں نے ادھر تیر اندازی کی، ادھر کے لوگوں نے ادھر تیر اندازی کی، حضرت علی کو اٹھایا، حضرت عائشہ دے لشکر نے حملہ کر دیتا، حضرت عائشہ کو اٹھایا، حضرت علی کے لشکر، پھر جب جنگ چھڑ جائے تیر چلنے لگیں تو تحقیق کا موقع نہیں۔ یہ ایسے شرارتی لوگ تھے، ورنہ مصنف ابن ابی شیبہ اٹھائیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جو لوگ ہمارے لشکر کے مارے گئے وہ کہاں جائیں گے، اور جو مخالفین جو ہمارے مقابلے میں آئے ہیں ان کے لشکر کے جو لوگ مارے گئے وہ کہاں جائیں گے؟ تو حضرت علی نے جواب میں کہا ہوگا ہمارے مقتول تو جنت میں جائیں گے، اور جو ان کے مقتول ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ نہیں کہا عربی کے جو جملے ہیں اللہ کرے وہ آپ کو سمجھ آ جائیں، تو جو عربی میں لطف ہے وہ اردو میں نہیں ہے، جملے بڑے آسان سے ہیں، مجھے یقین ہے ایک ایک بندے کو سمجھ آ جائے گی۔ حیدر امیر المومنین آپ کے لشکر میں شہید ہونے والے، ان کے لشکر میں شہید ہونے والے کہاں جائیں گے؟ حضرت علی نے فرمایا قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، ہمارے مقتول بھی جنت میں جائیں گے اور ان کے مقتول بھی جنت میں۔ عداوت نہیں، بغض نہیں، قرآن کی دلیل میں نے پیش کر دی ہے، رحماء بینہم، وہ آپس میں کیا ہیں؟ رحم دل۔ ایک شخص نے حضرت علی سے اس موقع پہ پوچھا آپ کے مقابلے میں جو آئیں اب مشرکون ہوں، کیا وہ مشرک ہیں؟ قال لا، ترجمہ کروں تو سمجھ جاؤ گے۔ حضرت علی نے کیا کہا؟ لا۔ اس نے کہا اکافرون ہم، کیا وہ کافر ہیں؟ قال لا۔ اس نے کہا منافقون ہم، وہ مقابلے میں آنے والے منافق ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا لا۔ اس نے کہا نہ وہ کافر ہیں، نہ مشرک ہیں، نہ منافق ہیں، تو پھر کون ہے؟ اس کی عربی عبارت پڑھوں گا، سمجھ آ جائے تو آپ کو لطف آ جائے گا۔ فرمایا نہ کافر ہیں، نہ مشرک ہیں، نہ منافق ہیں، ہم اخواننا، ہم اخواننا، وہ کیا ہیں؟ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ صحابہ کے درمیان کوئی عداوت نہیں، ان لوگوں نے سازش کی، یہودیوں نے، منافقوں نے۔ کیوں بھائی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافق پیدا نہیں ہو گئے تھے؟ بچہ بچہ جانتا ہے احد کے میدان میں 300 ساتھیوں کو وہاں سے نکال کے مدینے واپس لے آنے والا کون تھا؟ 300 آدمیوں کو لے کے آ نہیں گیا تھا۔ غزوہ تبوک میں ایک گھاٹی سے گزرتے ہوئے انہوں نے مشورہ کیا کہ امام الانبیاء کو دھکا دے دیا جائے، رب نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کو اطلاع دے دی، سازشیں کی، نبی پاک کو قتل کرنے کی سازشیں کرتے رہے۔ یہ ساری لڑائیاں اور جھگڑے، اس کے پیچھے وہی سازش تھی۔ صحابہ کے درمیان کوئی اختلاف ہو ایسا نہیں تھا۔ یہ تو میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی۔ ایک بات میں حضرت معاویہ کی سنانا چاہتا ہوں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھرے ہوئے ہیں، یہ آپس کی خانہ جنگی میں، تو رومیوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت علی کے علاقے پر حملہ کیا جائے۔
وہ کمزور ہو چکی اور اس علاقے پہ قبضہ کر لیا۔ حضرت معاویہ نے جب یہ سنا تو شاہ روم کو ایک خط لکھا، بس اس خط نے شاہ روم کا پاخانہ خطا کر دیا۔ خط کا عنوان کیا تھا؟ یا لعینو، اور لعنتی۔ حضرت معاویہ کا جملہ پسند آئے تو آپ کو جھوم جانا چاہیے۔ اور لعنتی، میں نے سنا ہے کہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاقے پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، کان کھول کے سن، اگر تو اپنے ارادے سے باز نہ آیا تو حضرت علی کی فوج کا پہلا سپاہی معاویہ ہوگا جو تیرے مقابلے میں آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات کا یہ سلسلہ رک گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی کو یہ کہا کرتے تھے کہ بابا اے جڑے ساڑے آسے پاسے نے نا، اے کوئی ٹھیک بندے۔ پھر جب خلافت حضرت حسن کے پاس آئی، 6 مہینے کے بعد انہوں نے خلافت ہینڈ اوور کر دی کس کو؟ آپ اس کو جو نام دیتے چلے جائیں، آپ کی مرضی۔ آپ کہیں جی نبی پاک نے بھی تو حدیبیہ میں کافروں سے صلح کر لی تھی جی، حضرت حسن نے بھی کر لی، تو کیا بات ہے، واہ۔ آپ اس کو صلح کہیں یا صلح نہ کہیں، انکار نہیں ہو سکتا۔ یہ تاریخ کا ایسا انمٹ واقعہ ہے نا، انکار نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے کے بعد خلافت کس کے سپرد کر دی تھی؟ کیا چیز سپرد کی تھی؟ بولتے کیوں نہیں؟ تو پھر معاویہ کیا ہوا؟ تم کہتے ہو ملوکیت، بادشاہی۔ حضرت حسن نے کیا چیز سپرد کی تھی؟ حضرت حسن نے خلافت سپرد کی تھی، اہل سمجھ کے یا نا اہل سمجھ کے؟ اہل سمجھا تو خلافت ان کے حوالے کی، صلح کی، پھر بیعت کی۔ بندیالوی کہتا ہے جس معاویہ سے حضرت سیدہ فاطمہ کے دل بند اور حضرت علی کے فرزند سیدنا حسن نے صلح کر لی، ہم نے بھی اس معاویہ سے صلح کر لی ہے۔ ہم تو اس خاندان کے پیچھے ہیں بھائی، انہوں نے صلح کی، ہم نے بھی صلح کی۔ پھر جب حضرت معاویہ کے پاس اقتدار آیا، خلافت آئی، فتوحات کا سلسلہ پھر شروع ہوا کہ کوئی نہیں ہوا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ ان کا کلا کما کر کے رکھ دیا معاویہ نے، ان کے سینوں پہ مونگ ڈال کے رکھ دی حضرت معاویہ نے۔ یہ سب زیر زمین چلے گئے، سب زیر زمین چلے گئے۔ 3 گروہ ہوئے تھے، 3 گروہ صحابہ کے 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک حضرت علی کے ساتھی، ایک حضرت معاویہ کے ساتھی، تیسرا گروہ تھا صحابہ کا غیر جانبدار۔ گھر بیٹھ گئے، نا سائدے، ہم اس میں حصہ نہیں لیتے۔ وہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے۔ 3 گروہ تھے، 3 تعداد تھی 50,000۔ کتنے صحابہ تھے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ 50,000 صحابہ ہیں،
مدینہ، مکہ، مصر، عراق، بصرہ، ایران، کوفہ، 3 طبقوں میں صحابہ تقسیم تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا طبقہ غیر جانبدار تھا۔ جب حضرت حسن نے صلح کی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی، تینوں طبقوں نے حضرت معاویہ کو امیر المومنین مانا تھا۔ تینوں طبقے متفق ہو گئے تھے کس ہستی پر؟ کوئی اختلاف نہیں رہا، کوئی جھگڑا نہیں رہا۔ فتوحات کا سلسلہ پھر سے شروع ہو۔ یہ جو علماء آپ کو سناتے ہیں، خطیب سناتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں کہ صحابہ جا رہے ہیں ایک جگہ پہ، انہوں نے پڑاؤ ڈالا، فوجی چھاؤنی قائم کرنا چاہتے ہیں۔ قریب کے گاؤں کے لوگ آئے، انہوں نے کہا کہاں فوجی چھاؤنی بنانا چاہتے ہو؟ اس جنگل کے درندے تو تمہیں چیر پھاڑ کے برابر کر دیں گے، شیر، چیتے۔ تو وہ جو کمانڈر تھا وہ اس جنگل کے کنارے آیا اور اس نے درندوں کو آواز لگائی، او شیروں، او چیتوں، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، یہاں فوجی چھاؤنی بنانا چاہتے ہیں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں جنگل خالی کر دو۔ کچھ دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا درندوں نے اپنے بچے پیٹھ پہ لادے ہوئے جنگل خالی کر کے جا رہے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں بزبان حال، اگر تم محمد عربی کے غلام ہو نا تو ہم محمد عربی کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ علماء بیان کرتے، مقررین بیان کرتے، خطباء بیان کرتے ہیں اس واقعہ کو، لیکن جو بات بندیالوی بیان کرے گی وہ دوسرے خطیب نہیں کریں گے۔ یہ واقعہ نصرت الہی، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کی تائید اس لشکر کو حاصل تھی کہ جنگل کے درندوں نے پیروی کی۔ خلافت کس کی تھی؟ یہ واقعہ جب پیش آیا تو امیر المومنین کون تھا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر وہ کابل تک پہنچے، پھر وہ آپ کے ملتان تک آ گئے، جھنڈے گاڑتے گاڑتے فتوحات کا سلسلہ پھر شروع ہو۔ اگر سیدنا معاویہ یہ کام نہ کرتے، یہودیوں کے سینوں پہ مونگ نہ ڈلتے، ان کی سازشوں کو ناکام نہ بناتے، مسلمانوں کو دوبارہ متحد نہ کرتے، تو شاید آج معاویہ کے اتنے دشمن نہ ہوتے۔ غلطی میں بڑی کر گیا تو سمجھ نہیں، شاید معاویہ کے آج اتنے دشمن نہ ہوتے اگر وہ یہ کام نہ کرتے۔ اس نے جو کام کیے تھے نا، تو چیخیں اب بھی نکل رہی، اس لیے سب سے زیادہ دشمنی اسی شخصیت کے ساتھ کی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا جب گھراؤ کر لیا گیا، حضرت علی کو بھی انہوں نے جواب دے دیا میرے لیے تلوار نہیں اٹھانی، حضرت معاویہ کو جواب دے دیا میں نے مدینہ نہیں چھوڑنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں فرزندوں کو، حضرت حسن بھی حضرت حسین بھی رضی اللہ تعالی عنہما، اپنے دونوں بیٹوں کو معاویہ کے گھر کا پہرے دار بنا دیا۔ جاؤ، حضرت عثمان کے گھر کا پہرے دار بنا دیا، جاؤ اور خالو کا لفظ سمجھ رہے ہو کوئی نہیں سمجھ رہے؟ حضرت عثمان حسنین کریمین کے کیا لگتے ہیں؟ خالو لگتے ہیں۔ جاؤ پہرا دو۔ دونوں بھائی پہرے دار بنے۔ حضرت عثمان اپنے مکان کی چھت پہ آئے اور ان باغیوں سے انہوں نے آخری خطاب کی۔ وہ ذرا خطاب سنیں۔
فرمایا مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ کسی بندے کو قتل کرنا ہوتا ہے 3 وجہوں سے. قتل کی 3 وجہ. مرتد ہو گیا ہو، 3 دن کی مہلت دو، واپس آ جائے ٹھیک، ورنہ اسلامی حکومت اسے قتل کر دے. شادی شدہ ہو پھر زنا کرے، اسے کیا کر دیا جائے؟ سنسار کر دیا. یا وہ کسی کو قتل کرے تو اس قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے. یہ 3 وجہ. مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے؟ نہ میں نے اسلام کو چھوڑا، نہ میں نے قتل کیا. رہ گئی تیسری وجہ زنا. اسلام قبول کرنے کے بعد تو بڑی بات ہے، میں نے تو جاہلیت کے دور میں بھی کبھی زنا نہیں کیا. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا، 2 نور ہے نا، شہادت کا نور، سخاوت کا نور. حضرت عثمان نے پوچھا بتاؤ، جب لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے ایک ہی کنواں تھا، بیر روما، ایک یہودی کی ملکیت میں. وہ پانی بیچتا تھا، مسلمانوں کو قیمتاً بھی نہیں دیتا تھا. میرے آقا نے فرمایا تم میں کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر اپنی ملکیت میں نہ رکھے، وقف کر دے اور اپنا حصہ عام مومن کے برابر رکھے. جو آدمی یہ کنواں خرید کر وقف کرے گا، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کون اٹھا تھا؟ حضرت عثمان باغیوں سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ وہ کنواں خرید کے کس نے وقف کیا؟ باغی کہتے ہیں آپ نے. فرمایا مسلمان بڑھنے لگے، مومن بڑھنے لگے، مسجد نبوی کی جگہ تنگ پڑ گئی. میرے آقا نے فرمایا یہ 7 والا پلاٹ جگہ خرید کر جو مسجد نبوی میں شامل کرے، کون ہے تم میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. حضرت عثمان باغیوں سے پوچھتے ہیں اب بتاؤ پھر وہ زمین خرید کر مسجد نبوی میں کس نے شامل کی تھی؟ کون تھا وہ؟ اب آپ بتا دیں کس نے کی تھی؟ کوئی آدمی مسجد کے لیے جگہ وقف کرتا ہے یا خرید کے دیتا ہے، اس مسجد میں جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے اس بندے کو ثواب نہیں ملے. تو یہ پرانی مسجد نبوی ہے، اب تو خیر بہت وسیع ہو گئی ہے، جتنا پورا مدینہ تھا اتنی مسجد نبوی ہو گئی. وہ پرانی مسجد نبوی جو حضرت عثمان نے خرید کے وقف کی تھی، قیامت تک لوگ اس میں نماز پڑھتے رہیں گے اور حضرت عثمان کو اس کا ثواب. باغیوں نے کہا آپ نے خرید کے دی. فرمایا غزوہ تبوک میں تنگی والا، مشکل کی گھڑیاں، اس کو دیکھے کس کا یار، مشکل کی گھڑیاں، تنگی کا وقت، سواری کوئی نہیں. میرے نبی نے چندے کی اپیل کی، چندہ لاؤ. معلوم ہو ضرورت پڑے تو چندے کی اپیل کرنا کوئی ناجائز نہیں ہے. یہ خود میرے آقا نے کی.
حضرت عثمان کھڑے ہو، کہا 100 اونٹ بما ساز و سامان. آپ نے سن لیا، میں نے بیان کر دی. ذرا 100 اونٹ دی قیمت تے لاؤ، صرف 100 اونٹوں کی قیمت لگاؤ ذرا. پھر ساز و سامان میں دوں گا. ضرورت زیادہ تھی، میرے نبی نے اپیل جاری رکھی. حضرت عثمان پھر کھڑے، 100 اونٹ اور مما ساز و سامان میں دوں گا. میرے آقا نے اپیل جاری رکھی. حضرت عثمان پھر کھڑے ہو، 100 اونٹ اور. لوگوں نے تاریخ کے اوراق میں اس بندے پر الزام لگائے یہ بیت المال میں سے اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کیا کر. انا للہ، کیا تصویر پیش کی ہے یار آپ نے؟ ان لوگوں کی کیا تصویر آپ نے پیش کی ہے جو شاگرد تھے آمنہ کے لال کے، جن کی تربیت کی تھی امام الانبیاء نے. ظالموں، تمہیں ذرا بھی حیا نہیں آتی؟ میرے نبی نے یہی تربیت کی تھی کہ بیت المال میں خیانت کرتے رہنا. میں بدیال بھی بیٹھا ہوں، میری تربیت میرے باپ نے کی، میری ماں نے کی، میرے استاد نے کی. میں ممبر پہ ہوں، مدرسے کا چندہ ہو یا مسجد کا چندہ ہو یا جماعت کا چندہ ہو، اس میں 1 روپے کا گھپلا کرنا میں سور کھانے کے مترادف سمجھتا ہوں. یہ کام میں نہیں کرتا کہ میرے جیسے لوگوں سے یہ پوری دھرتی بھر جائے تو حضرت عثمان کی جوتیوں کا مقابلہ نہ کر سکے. میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ لوگ چندہ دیں زکوٰۃ کا، طالب علموں کو خرچ کروں میں اپنے اوپر. میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا. میں کوئی اپنی تعریف نہیں کرنا چاہتا. ذالک من فضل اللہ، ورنہ دل میرا بھی کرتا ہے کہ لانڈ کروزر میرے نیچے بھی ہونی چاہیے، لیکن میرے پاس تو ادنا سی گاڑی بھی نہیں. اگر بندہ گھپلے شروع کر دے، میں جانتا ہوں ان علماء کو جو کبھی سائیکلوں پہ پھرا کرتے تھے اور آج ان کے نیچے 50-50 لاکھ کی کاریں، کوٹھیاں ہیں، مکان ہیں، مربع خریدے ہیں ان لوگوں نے، اور ان کی حالت آپ دیکھیں تو ایک دھوتی باندھی ہوئی ہے، اوپر چھوٹی سی ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور یور یور کرتے رہتے. لوگ کہتے ہیں بڑا ولی اللہ ہے. وہ ولی اللہ مربع خریدا. اسلام آباد میں وہ جو ایک فرار چلا تھا، اگر آپ کے ذہن میں ہو، فرار چلا تھا نا اسلام آباد میں کہ 1,00,000 روپیہ دو، مہینے کے 10,000 لو. اس فراڈ میں کتنے کتنے علماء ننگے ہوئے. کھلی بات، کوئی آدھا سی 50 لاکھ میرا، کوئی آدھا سی 2 کروڑ میرا. آئے کہاں سے بھائی؟ پیسہ بندہ اکٹھا کرنا چاہے، پورے ملک میں میں پھرتا ہوں، میرے چاہنے والے ہیں پورے ملک میں، کسی نام پہ بندہ اکٹھا کرنا شروع کر دے، کوئی مشکل ہے میرے لیے 1 کروڑ 2 کروڑ اکٹھا کرنا؟ میں یہ کام نہیں کرتا. چاہے جائے کہ وہ شخصیت یہ کام کرے جس کے نکاح میں میرے نبی نے 2 بیٹیاں دی تھی. الزام لگاتے ہوئے بندوں کو شرم کرنی چاہیے. میرے نبی نے یہی تربیت کی تھی اپنے چاہنے والوں کی، اپنے شاگردوں کی یہی تربیت کی تھی
یہ تزکیہ کیا تھا میرے نبی نے 300 اونٹ میں دوں گا. میرے نبی نے فرمایا عثمان بس کر. مزہ نہیں ہے؟ مانگنے والا کہہ رہا ہے عثمان بس بس. عربی عبارت پڑھوں آپ سمجھ جائیں تو لطف بڑھائے گا, اور عربی عبارت ہے بھی بڑی آسان. میرے آقا نے فرمایا عثمان بس بس. اشہدو, اشہدو کا معنی کرو. اشہدو, اشہدو میں گواہی دیتا ہوں کہ رب نے جنت تیرے نام لکھ دی ہے. حضرت عثمان پھر 1000 دینار لائے. 1000 دینار سونے کا ہوتا ہے, سونے کا جی. میرے نبی نے اپنی جھولی میں ڈالا, اسے الٹ پلٹ کر رہے ہیں, وہ آپس میں بجتے ہیں, آواز پیدا ہوتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرے نبی اٹھے, عثمان کو اپنے سینے سے لگایا, عثمان کو اپنے سینے سے لگایا, اور میرے نبی نے فرمایا انت رفیقی فی الدنیا والآخرہ. عثمان تو دنیا میں بھی میرا دوست ہے, تو آخرت میں بھی میرا دوست ہے. میرے نبی نے اپنی اس جھولی کو الٹ پلٹ کیا, اشرفیاں آپس میں بج رہی ہیں, اور میرے نبی نے فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم, ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم, ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم. آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اسے کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا, کبھی نقصان. کسی نبی نے پہلے گزرے ہوئے نبی اپنے کسی امتی کے لیے یہ جملے نہیں کہے, اور میرے آقا نے بھی یہ جملے حضرت عثمان کے سوا کسی کے لیے نہیں کہے, کسی کے لیے نہیں کہے. ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم, آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ کون تھا کرنے والا؟ باغیوں نے جواب دیا آپ. تو حضرت عثمان کی شخصیت میں میرے رب نے 2 نور اکٹھے کیے تھے, ایک نور سخاوت کا اور دوسرا نور شہادت کا. حضرت عائشہ کی جو روایت میں نے پیش کی اس میں ایک جملہ رہ گیا. فرمایا اٹھے, عثمان کو سینے سے لگایا اور پھر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. میری ماں کہتی ہیں اتنے ہاتھ بلند کیے کہ میں نے کبھی اتنے ہاتھ بلند کر کے نبی پاک کو دعا مانگتے ہوئے نہیں دیکھا. جتنے ہاتھ آپ نے اس وقت بلند کیے جب حضرت عثمان نے یہ ساری چیزیں آپ پر نچھاور کر دی. تبوک کے راستے میں جب زاد راہ ختم ہو گیا تو حضرت عثمان نے اپنے اہلکاروں کو پیغام بھیجا کہ تیز رہو, اونٹنیوں پر زاد راہ پہنچاؤ. رستے میں بھی سارے لشکر کو زاد راہ پہنچاتے چلے گئے. 2 نور اکٹھے ہوئے. میں نے غالباً 1 محرم سے یہ موضوع شروع کیا تھا, غالباً آج 20 صفر ہے. حضرت عثمان کو ذوالنورین کیوں کہتے ہیں؟ ان میں 2 نور اکٹھے ہیں. نبی پاک کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں ہیں, اس لحاظ سے وہ کیا ہیں؟ ذوالنورین ہیں. دوسری وجہ بیان کرو. شاباش.
تاریخ اسلام میں 2 مقام ایسے آئے، بدر اور حدیبیہ۔ حضرت عثمان موجود نہیں، میرے نبی نے موجود مانا۔ 2 ہجرتیں کی ہیں، حبشے کی ہجرت، مدینے کی ہجرت۔ رب نے 2 نور اکٹھے کیے، ایک سخاوت کا نور اور دوسرا شہادت کا نور۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔